اس وقت ہمارے صوبے میں سپورٹس دفن ہے اور اس سپورٹس کا قتل کر دیا گیا اور اس کا ذمہ وار خیبر پختونخوا سپورٹس ڈائریکٹریٹ ہے۔ اس نیشنل گیم میں پارٹیسپیٹ کرے گی یا نہیں؟ نمبر 1، ابھی تک نہ ہمیں کوئی گرانٹ جاری ہوئی ہے۔ ہمیں ابھی سے کیمپوں کا انعقاد کرنا چاہیے تھا۔ آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ ہمیں ابھی تک کوئی نہ گرانٹ ملی ہے، نہ کوئی اس طرح کوئی ابھی تک کوئی خبر ہے کہ کچھ بھی تو ہمارے لیٹر سائٹ پہ کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کے لیے ہمیں محنتیں کرنی پڑتی ہیں اور وہ ہوتے نہیں ہیں، تو ہماری وہاں پہ کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو کچھ پختونخوا کی پارٹیسپیشن ان دی نیشنل گیمز از ڈاؤٹ فل۔ خود کر رہا ہے، وہ اپنے کوچز کے ذریعے کر رہا ہے، جیسے بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسوسیشن جو کہ اولمپک کے پلیٹ فارم سے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہے۔ آگے قائداعظم گیمز آ رہی ہے، اس کے بعد پھر نیشنل گیمز آ رہی ہے، لیکن فنڈز کا کچھ معلومات نہیں ہے۔ پچھلے 3 سالوں سے انہوں نے فنڈز بند کیے ہوئے ہیں، تو وہ ہم چاہیں گے کہ اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ عاقل شاہ بڑی باتیں کرتا ہے، تو عاقل شاہ میرٹ حکومت ہے یا اسپورٹ بورڈ ہے، ان کو بالکل اپرچونٹی نہیں دی جاتی کہ وہ باہر جا کر بین الاقوامی طور پر پاکستان کے لیے کھیل سکیں۔ جو پاکستان کے ٹاپ پلیئرز ہیں، میں عام پلیئرز کی بات کر رہا ہوں، ابھی آپ ٹیمیں تیار کریں، ہم نہیں کر رہے، وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ۔ اس کو جس گیم میں وہ کوچ تعینات ہوا ہے، میں اسے 5 سوال کرتا ہوں، اگر ان 5 سوالوں میں سے 2 سوالوں کو بھی جواب دے دے، میں سپورٹ چھوڑ دوں۔ بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمارے صوبے میں سپورٹس دفن ہے اور اس سپورٹس کا قتل کر دیا گیا اور اس کا ذمہ وار خیبر پختونخوا سپورٹس ڈائریکٹریٹ ہے۔ پہلی بات یہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سپورٹس کو بیوروکریسی سے دور رکھیں۔ ایک سیکٹری سپورٹس ہے یا ڈی جی سپورٹس ہے، وہ تو بائی ورچو آف ہز پوسٹنگ یہاں پر آ جاتا ہے، اس کو سپورٹس کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ سپورٹس ایک سائنس ہے۔ اس طرح جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بغیر تنخواہ کے کام کرتے ہیں، تمام والنٹیئرز ہیں سمیت میرے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر سپورٹس بورڈ میں کتنے لوگ بھرتی ہیں، یہ آپ پتہ کریں، اور کتنی تنخواہ دیتے ہیں ان کو وہ بھی پتہ کریں، اور سپورٹس کی پروموشن میں کتنا پیسہ لگتا ہے وہ بھی پتہ کریں، بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یعنی جو بھی منسٹر آیا وہ 10-12 لوگ بھرتی کر کے جاتا رہا، جو بھی ڈی جی ہے وہ 10-12 لوگ بھرتی کر کے جاتا رہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایسے کوچز ہیں جن کو اس گیم کے متعلق کخ نہیں پتا اور وہ بھرتی ہو رہے ہیں، اور کئی کوچز ہیں۔ میں ڈی جی سپورٹس کو چیلنج کرتا ہوں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، آپ بلائیں ایک کوچ کسی بھی گیم کا، اس کو جس گیم میں وہ کوچ تعینات ہوا ہے، میں اسے 5 سوال کرتا ہوں، اگر ان 5 سوالوں میں سے 2 سوالوں کو بھی جواب دے دے، میں سپورٹ چھوڑ دوں گا، میں کوئی اور کام شروع کر دوں گا۔ ہاں، یہاں پہ نیشنل گیمز کی بات ہوئی، مجھے نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا کا کنٹینجنٹ ان حالات میں نیشنل گیمز میں جا سکتا ہے۔ جو یہ حالات ہیں، اس حالات میں اگر نیشنل گیمز میں ہم ٹیمیں بھیج دیں تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور ڈی جی سپورٹس کو یہ بات بتا دی گئی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ نیشنل گیمز میں کوئی بھی پلیئر ایگریٹیشن کارڈ کے بغیر نہیں جا سکتا، اور ایگریٹیشن کارڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا اولمپک ایسوسیشن ایشو کرتی ہے، اور کوئی بھی اگر پاکستان کا پرائم منسٹر بھی چاہے نا کہ کوئی پلیئر نیشنل گیمز میں چلا جائے تو بغیر ایگریٹیشن کارڈ کے وہ نہیں جا سکتا، یہ بات ان کو معلوم ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جنوری میں یا فیبری میں نیشنل گیمز ہونی ہے۔ کدھر ہیں ہمارے کیمپس؟ کہاں پر ہے ہماری ٹریننگ؟ اور جس صوبے میں ایتھلیٹکس ٹریک بند ہے گزشتہ 2 سالوں سے، وہ یہ یہاں پر ان کی ایک اسکیم آئی تھی، وہ تو کہتے تھے 1000
گراؤنڈز آپ کو یاد ہے، میں نے اسی کمرے میں آپ کو کہا تھا کہ 1000 گراؤنڈ تو چھوڑے، جو فیسلٹیز ہم بنا کے گئے ہیں ہماری ٹائم میں ان کو مینٹین بھی کرنے تو پڑا۔ یہ جو آپ کا ارینا ہے لالا رفیق ارینا، یہ صرف اور صرف مارشل آرٹ گیمز کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان کے مارشل آرٹ گیمز کے لیے ان کے پاس میٹس ہی نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا اولمپک ایسوسیشن نے میٹس امپورٹ کیے چائنا سے، ہمارا سیکرٹری خود گیا تھا چائنا، وہ وہاں پر سے میٹس آئے تو کدھر ہے؟ انہوں کی یہاں پر آیا تھا ایک، مجھے پرسنلی وہ گورنر ہاؤس میں بائی نیم اس نے مجھے پریزنٹ کیا تھا ایک رنگ، کہاں ہے وہ؟ انہوں نے مشینیں منگوائی ہیں جو کہ یہ شٹل پھینکتی ہیں یا ٹیبل ٹینس کے بالز پھینکتی ہیں، آٹومیٹک مشین جو ہوتی ہے ٹریننگ کے لیے، گوداموں میں پڑی ہوئی ہیں۔ سوئمنگ پول بند ہے۔ پچھلی نیشنل گیمز میں آپ کو پتا ہے کہ ہماری فرسٹ پوزیشن تھی، صرف سوئمنگ کی وجہ سے، چونکہ یہاں پر سوئمنگ پول بند تھا، ہم نہیں لے کے گئے تھے لوگ، تو نیشنل گیمز میں تو جو وہ نکالتے ہیں پوزیشن میں گولڈ میڈلز کے اوپر نکالتے ہیں۔ ہم نے گولڈ میڈل اٹھایا بیڈمنٹن میں، جوڈو میں، سیلنگ میں، تو ہماری پھر انسینٹیو کی بات ہو رہی ہے۔ پلیئر کدھر چلے گی؟ آپ بھی گھومتے پھرتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں نا جو پریس والے کہ آپ کو کوئی پلیئر نظر آتے ہیں؟ یہ پلیئر کہاں گئے؟ یہ پلیئر ڈسکریج ہو گئے، دی پلیئرز آر ڈسگسٹڈ۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کو کیا، ہم تو نیشنل گیمز میں تو آپ نے اس طرح ان کو دیے ہیں یہ کیش اوارڈ جس طرح بیکاریوں کو دیتے ہیں۔ ہم مانگتے ہیں 2 کروڑ، آپ دیتے ہو 60 لاکھ۔ ہم مانگتے ہیں 3 کروڑ، آپ دیتے ہیں 1 کروڑ۔ اور پھر وہ بچے یا وہ پریس کے جو آپ کے نمائندے ہمارے ساتھ گئے تھے کنٹینجنٹ کے، they were a part of the contingent، ان کے لیے ہم نے لکھا، انہوں نے کاٹ دیے۔ پلیئر کو کیش ایوارڈ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر کوچ کو ساتھ نہ دیا جائے۔ کوچ کو بھی نہیں دیے گئے اور ان کو وہاں پر لا کے، اور آپ کو وہ ٹائم بھی یاد ہے جب یہاں پر ہم نے نیشنل گیمز کے کیش ایوارڈ دیے تھے چیف منسٹر ہاؤس میں، حیدر خان خود موجود تھے، ہم سارے موجود تھے، ہر ایک پلیئر کو عزت کے ساتھ وہ کیش ایوارڈ دیے گئے۔ اب تو یہ کہ ان کی منتیں کی ہیں ہم نے۔ میری چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ ایک ہی ملاقات ہے، میں گیا تھا ان کو ملنے کے لیے، انہوں نے سیکرٹری کو بلایا، ڈی جی کو بلایا، ہاں جی ہو گیا۔ اور جب ہونے کا ٹائم آیا تو پھر انہوں نے 2 دفعہ، یعنی اس قسم کے کام ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ یعنی بالکل اس ضد کی سے زیادہ کوئی مثال مجھے نہیں ملتی۔ 2 دن پہلے کہتے ہیں جی کہ پرسوں، یعنی آج منڈے ہے نا، وہ کہتے ہیں جی ویڈنسڈے کو دیں گے۔ میں نے کہا کس طرح آئیں گے یہ پلیئر؟ صوبے میں کوئی ڈیرے سے آ رہا ہے، کوئی سوات سے آ رہا ہے، اور سیلنگ والے کراچی سے آ رہا ہے، کس طرح آ سکتے ہیں 2 دن میں؟ کہتے ہیں اچھا جی دوسری ڈیٹ دیتے ہیں۔ دوسری ڈیٹ دی، خدا کی قسم، پھر انہوں نے کہا دوسری دفعہ کہ پرسوں ہم کیش ایوارڈ دیں گے چیف منسٹر صاحب۔ چیف منسٹر صاحب تو شاید آئے ہی نہیں اس کیش ایوارڈ دینے میں۔ تو انکریج، یہ بچے کس کے لیے کھیلتے ہیں؟ آپ کے صوبے کے لیے کھیلتے ہیں نا۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر بات ہوئی ہے نیشنل گیمز کی، آپ بھی سپورٹس کو سمجھتے ہیں، سارے سپورٹس رائٹرز ہیں، جہاں سوئمنگ پول بند ہے، جہاں ایتھلیٹکس ٹریک موجود ہی نہیں ہے، ادھر آپ ٹیم کس طرح بھیجیں گے؟ میں ایز پریزیڈنٹ آف خیبر پختونخوا اولمپک ایسوسیشن یہ بات، میری ساری ٹیم یہاں پر بیٹھے سے یہ بات کہتا ہوں کہ نیشنل گیمز میں ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا کی ٹیم، یہ پاکستان کو بننے ہوئے 75 سال ہو گئے، شاید یہ 75 سال میں پہلی دفعہ ہو
کہ خیبر پختونخوا کسی نیشنل گیمز میں حصہ نہ لے. اب یہ اگر آپ کو یہ کہیں گے جی کہ ٹھیک ہے آپ نہ بھیجیں ہم بھیج دیتے ہیں تو یہ کس طرح بھیجیں گے؟ ایگریٹیشن کارڈ کون دستخط کرے گا؟ ذمہ داری کون لے گا؟ میں ذمہ داری نہیں لیتا ہوں. ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ ایک دو بچیاں اور ایک دو لڑکوں کو بھیج دوں جھنڈا دے کے کہ یہ سندھ وہاں چلے جائیں اور وہ کہیں جناب علی اور بینر اٹھائے ہو کہ ہمارے صوبے میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم نیشنل گیمز میں اپنی ٹیمیں بھیج سکیں. جب واپسی پہ آپ ہی لوگوں نے پھر لکھنا ہے تو پہلے سے میں آپ کو کیوں نہ بتا دوں. تو آج کی جو اس پریس کانفرنس جو ہائی لائٹ ہے وہ یہ ہے. دوسرا یہاں پر قائد اعظم گیمز کی بات ہوئی. قائد اعظم گیمز کے متعلق ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے اور پھر میں نے وہاں پر ان کو کہہ دیا اس دن سیکرٹری صاحب کو کہ آپ کا قائد اعظم گیمز یا کوئی گیمز کرانے کا آپ کا کام ہی نہیں. آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام ہے فیسلٹیز دینا. یہ آپ پی ایس بی کی بات کر رہے ہیں نا؟ پی ایس بی کی بات کر رہا ہوں, پاکستان سپورٹس بورڈ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا کیا کام ہے کہ آپ یہ گیمز آپ نے اناؤنس کر دی ہیں. اور پھر یہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ یہ گیمز اناؤنس کر دی ہیں اور یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں یہ ٹیمیں بھیجیں گے. ہمارے جتنے بھی یہاں پر سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں جس وقت جب تک یہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ نہ کریں اور ہمیں نہ کہیں یعنی اولمپک ایسوسیشن کو کہ آپ پلیز پرووائڈ کریں, آپ میں سے کوئی بھی پرووائڈ نہیں کرے گا. جس ایسوسیشن نے اس گیمز کے لیے پلیز بغیر خیبر پختونخوا اولمپک ایسوسیشن کے پوچھے بغیر آپ نے پلیئرز اناؤنس کر دیے, آپ کو شو کاز نوٹس مل جائے گا. یہ بات بڑی کیٹاگورک ہے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے اینول گرانٹ کی بات ہوئی. جس صوبے میں ایسوسیشنز کو اینول گرانٹ نہ ملے وہ کس طریقے سے گیم کو چلا سکتے ہیں؟ اور اینول گرانٹ صرف اس لیے نہیں چاہیے ہوتی کہ آپ یہاں سے آپ نے ایک ٹیم بھیجنی ہے تو اس کو آپ پیسے دے دیں. جتنے پیسے یہ دیتے ہیں وہاں پر تو ٹیم میرا خیال میں 2 ٹیمیں آپ نہیں بھیج سکتے. کراچی تک بھیجے نا ایک ٹیم, رگبی کی ٹیمیں مثلاً یہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں 15 لوگ آپ نے بھیجنے ہیں. ان کا کرایہ نکالیں, ان کا اسٹے نکالیں, ان کے ٹریک سوٹ نکالیں, ان کی پلینگ کٹ نکالیں, ان کا یہاں پر ٹریننگ کیمپ لگائیں. تو جتنے پیسے اس کے اوپر لگتے ہیں ایک دفعہ بھیجنے میں اتنا تو آپ سال کا اینول گرانٹ نہیں دیتے. وہ بتاؤں یہاں پر لوگ کہتے ہیں جی کہ عاقل شاہ بڑی باتیں کرتا ہے, تو عاقل شاہ میرٹ کے اوپر باتیں کرتا ہے. یہ جو آپ یہ ڈی جی, یہاں پر ڈی جی نہیں ہوتا تھا, یہاں پر ایک ڈائریکٹر ہوتا تھا جو سارے صوبے کے بیچ میں گیم سنبھالتا تھا, کوہستان سے لے کے ڈیرہ اسماعیل خان تک. اس کو اپ گریڈ کیا گیا, ڈی جی آ گئے. ڈی جی کے نیچے یہاں پر یہ سارے نے بات کی ہے فیمیل بچیوں کی, تو ایک ڈی جی, اس کے نیچے ایک ڈائریکٹر ٹریننگ, ایک ڈائریکٹر ایڈمن, ایک ڈائریکٹر فیمیل گیمز. یہ پہلے دن اس طرح شروع ہوا تھا. وہ تو غائب ہو گئے. گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں, کوئی ادھر رہتا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. اسپورٹس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. میں نے بین کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی ہاسٹل میں نہیں رہے گا. میرا بھی اگر کوئی بندہ ہاسٹل میں نہیں رہ سکتا, پلیئر سے پیسے لیتے ہیں, اپنے افسر جو ہے وہ ہاسٹلوں کے بیچ میں 4 کمرے پکڑے ہوئے ہیں. اور پھر اگر یہ مجھے یہ زیادہ وہ اس کے اوپر کوئی بات کرے گی اس پریس کانفرنس میں نہیں کہتا, مگر میرے پاس جو باتیں ہیں وہ یہ کہ ہوش اڑ جائیں گے کہ میں اس طرف جاتے نہیں ہوں. یہ میں کہتے نہیں ہوں کہ وہ جو کمرے انہوں نے پکڑے اس میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. اس کا فیمس ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتا تھا, مگر ہارس اینڈ کیٹل شو ہے جو وہ اسپورٹس کا کام نہیں ہے. یہ ڈومین ہے منسٹری آف کلچر کی. چلو اگر اسپورٹ کراتا ہے تو کرائے, مگر اگر آپ کے پاس اگلے پوچھیں گے نا ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے پیسے ہیں اور آپ کے پاس
स्पोर्ट्स के लिए पैसे नहीं है तो क्या जवाब है? फिर हमको जवाब दिया जाए। यहाँ पर उन्होंने जो खर्चे किए वो आपके सामने है। आप मुझे बताएं कि यहाँ पर उन्होंने वो वॉल बनाई है वॉल क्लाइंबिंग के लिए हर जगह पे, एक ठेकेदार पकड़ा, उधर उनके साथ बात हुई, आप भी बनाओ। मैं वहाँ पर कहीं, अब तो मैं जाता नहीं हूँ, मगर जब मैं जाता था वहाँ पर, मैंने वहाँ पर वॉल क्लाइंबिंग करते हुए किसी को नहीं देखा। और ऐसी वॉल्स हैं जिनके 2-2 दफा इफ्तिताह हुआ है। एक चीफ मिनिस्टर इफ्तिताह कर रहे हैं वॉल का, चीफ मिनिस्टर इफ्तिताह कर रहे हैं आउटडोर जिम्नेजियम का, जहाँ पर 10 मशीनें रहती है। चीफ मिनिस्टर इफ्तिताह करे तो कोई स्टेडियम हो तो उसका इफ्तिताह करे ना। अरबाबनाज स्टेडियम बंद, वो हैदराबाद में एक स्टेडियम बना वो भी इनकम्प्लीट है। जो भी टीम आती है क्रिकेट की इस्लामाबाद में आकर रुक जाती है, इस्लामाबाद से आगे फिर पाकिस्तान खत्म हो जाता है। फिर हम ये बात करें तो हमारे ऊपर गद्दारी का कल मुकदमा लग जाएगा। यानी आप ये देखें कि कितनी टीमें आपके सामने आई हैं। और पेशावर जो यहाँ पर उसको स्पोर्ट्स सिटी का यहाँ पर दिया गया था नाम, अभी जो जिक्र हुआ, वो स्पोर्ट्स सिटी ऐसे सिटी है कि जहाँ पर क्रिकेट का मैच इंटरनेशनल नहीं हो सकता। तो कहने का मकसद ये कि ये वो चीजें जो मैं आप पूछेंगे कि ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? मकसद ये है, जितने भी प्रेस चले यहाँ पे, आपको मैं ये बताऊं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की पार्टिसिपेशन इन द नेशनल गेम्स इज डाउटफुल। हमने आज से 3 महीने पहले इनको एक्सपेंडिचर जो है नेशनल गेम्स में जो टीमें जाएंगी उनके जो खर्चा है इनको हमने दे दिया। भी आप अभी तक कुछ भी 2nd नंबर पे हो जितने भी, और यहाँ तो गेम्स भी होती नहीं है। आप ये करते हो ना 23 करोड़ के ऊपर अंडर 23 और रीजनल गेम्स, उसका क्या है? प्लेयर आपने प्रोड्यूस किया? बताएं, एक प्लेयर बता दे जो रीजनल गेम्स में इन्होंने प्रोड्यूस किया। यहाँ पर ऐसे लोग भी बैठे हैं ना, मैं कमर ज़मान का आपको मिसाल देता हूँ अपनी जान। यानी हमारे सूबे में चंद एक गेमों के अलावा बाकी जो है वो नहीं हो सकती। जो प्रेसिडेंट या जो एसोसिएशन अफोर्ड कर सकती है वो कराते हैं, बाकी तो नहीं कर सकते। ये क्या कहते हैं, स्क्वाश होती है इसलिए कि इसके पास फैसिलिटी एयरफोर्स की बहुत बड़ी। ये भाई इधर मेरे सेक्रेटरी बैठे हुए जिमी स्नूकर अभी फिर चैंपियनशिप शुरू कर रहा है। टेनिस होती है, बैडमिंटन होती है, वुशु के इवेंट होते हैं, टाइक्वांडो के इवेंट होते हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं हो सकता है बॉडी बिल्डिंग की इवेंट होते हैं, बहुत महंगी गेम है। बाकी अल्लाह खैर सला, बाकी छुट्टी है। IPC का मतलब है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। मिनिस्ट्री बनाई गई थी कि जो मिनिस्ट्रियाँ डिवॉल्व हो रही है उनकी स्मूथ डिवॉल्वमेंट के लिए ये मिनिस्ट्री बनाई गई। वो यहाँ पे हॉकी और फुटबॉल और क्रिकेट की बातें करें, तुम्हारा काम क्या है? मैंने सेक्रेटरी साहब को पूछा कि IPC का क्या काम है स्पोर्ट्स के साथ? और स्पोर्ट्स की तबाह है, इनकी कोई चीज़ नहीं गुम होती, हमारा सामान गुम हो जाता। पहले उधर वो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स बोर्ड, वो क्या कहते हैं जो उनके जो ट्रेनिंग सेंटर जो जिम्नेजियम यहाँ पर उसको क्या कहते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स। और भाई मैंने अपने टाइम के ऊपर ये पूरा स्टेडियम ले लिया था फेडरल गवर्नमेंट से। बातें करने के तो बहुत है, इतना टाइम गुजर गया, स्पोर्ट्स डिवॉल्व हो गई सूबे को, और वो फैसिलिटी भी उनके पास है। क्यों है, क्यों नहीं लेते? मैंने इनको कहा, मैंने कहा मुझे आप इजाजत दें, मैं आपको आधे घंटे में लेके देता हूँ। पहले भी तो ली थी, ये सारा स्टेडियम लिया था और वहां पर अभी इनके पास रह गया। यानी इनके जो अपने आप स्टेडियम के अंदर जाके देखें, मेंटेन नहीं कर सकते। लाला यूब हॉकी स्टेडियम के जाके आपके सामने है, आप रोज वहां जाते हैं। उधर कमर जमान यानी वर्ल्ड चैंपियन के नाम के ऊपर स्क्वाश कोर्ट है, खुदा की कसम उसके अंदर चूहे फिर रहे हैं, आप जाके देख लें। और उसकी सारी जो वुडन फ्लोर है खत्म हो गया,
اور اسکواش کورٹ کا جو کیا کہتے ہیں وہ ہاسٹل، اس پہ پلیئر نہیں ہے، آپ مجھے بتا دیں پلیئر، اور آپ جا کے دیکھیں کہ ادھر کون ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپ بھی ذرا گھومیں نا، ذرا دیکھیں نا، ذرا پتہ کریں کہ ایک آپ کبھی پتہ کریں. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ان کو کہ آپ ہم کو بتائیں کہ یہ آپ کے ڈی جی سے لے کے نیچے سویپر تک آپ کے کتنے امپلائیز ہیں اور کتنی تنخواہیں ہیں اور کس کس جگہ پہ کتنے لوگ ہیں، اور رزلٹ کیا ہے؟ 0. ایک پلیئر انہوں نے پروڈیوس نہیں کیا.